ہسٹورک مومنٹ ہے. فائنل کال دی ہے پارٹی چیئرمین نے, سابقہ وزیر اعظم پاکستان نے, موسٹ پاپولر پارٹی آف پاکستان, ان کے سربراہ نے فائنل کال دی ہے. اور پورے ملک سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, جو پاکستان سے محبت کرنے والے سٹیزنز ہیں, مرد عورت بچے, یہ سب لوگ جو ہیں وہ بالکل دے آر آن دیئر ٹوز اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ وہ کال کے مطابق کمپلائنس میں جو ہے وہ پہنچے مقام مقررہ پہ. سو ایسے وقت میں دیر از گوئنگ آن اے ویری سیریس وائلیشن فرام دی سائڈ آف فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے سہولت کاروں سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا 2012 کی ججمنٹ میں, جس کا عنوان تھا اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ, اس میں کہا گیا تھا کہ جہاں پہ پبلک پروٹیسٹ ہوں گے, پبلک گیدرنگز ہوں گی, کام ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا کہ وہ وہاں پہ انہیں سہولت فراہم کریں اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھیں. بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت کہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے, اور یہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس لیے ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہمارے آئینی حق کو روکنے کے لیے, محروم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے لگا دیے ہوئے کنٹینرز. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اسلام آباد میں مارچ ہو رہا ہے پولیس کا, پنجاب سے لوگ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد پولیس والے, اور وہ عوام کے خلاف جلسہ اور جلوس کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. ایون میں نے سنا کہ وہ اٹک کے ڈی پی او نے بھی کہا کہ ہم ان کا بینڈ بجا دیں گے. یہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ ان کی حفاظت کے کام پہ مامور ہیں, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو, جبکہ آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا نظام چلے گا ایک سیکرٹ ٹرسٹ کے طور پہ پاکستانی عوام کا ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. اور اب ہمیں یہ ایجنسیز بتا رہی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز, کہ وہ لاٹھی چارج کریں گی, ماریں گی, بینڈ بجائیں گی ہمارا پاکستان کے شہریوں کا. اور کیا وہ یہ بھول گئے کہ وہ بھی سویلینز کے بچے, بیٹے اور بھائی ہیں؟ ایسی دھمکی اسٹیٹ کے نظام کے خلاف دینا آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہے, سپریم کورٹ کے دیے ہوئے گائیڈ لائنز کے خلاف ہے. سو یہ صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی. کیا یہ ٹینک چلانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام پہ؟ تو اکثریت تو پاکستانی عوام کی ہے. سو ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جس میں ہم نے اپنے تمام ورکرز کو کلیئرلی کہا ہے کہ دے ول ایکسرسائز دیئر رائٹ ان پیسفل مینرز, لا اینڈ آرڈر کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کریں گے, عدم تشدد کی بنیاد پہ احتجاج کریں گے, ایثار اور قربانی کی بنیاد پہ احتجاج کریں گے, عمران خان سے محبت میں احتجاج کریں گے, لیکن اس طریقے سے کریں گے جو آئین اور قانون کا طریقہ کار ہے. اور اب جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ آئین شکن دھمکیاں ہیں, لیکن یہ ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکیں گی. سو یہاں پہ ہم نے یہ پیغام بالکل واضح انداز میں دینا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, سول رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, پولیٹیکل رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں گے.
اور ہمارے احتجاج کی ان حالتوں تک پہنچانے والے یہ ناعاقبت اندیش حکومت میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں جنہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے ناانصافی اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی۔ اس موقع پہ میں چونکہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے بھی میڈیا کے درکار ہے تو آپ کی اجازت سے میں کچھ الفاظ جو ہے انگریزی میں بولنا چاہوں گا so that record could be established. Pakistan is a sovereign state. It has got a constitution. Its constitution is known as the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. And under this constitution, in pursuance of Article 17 of the constitution, people of Pakistan have the fundamental right to go for public demonstrations and to criticize the government policies and to raise voice for the release of their for their leader, who is a political prisoner known as Imran Khan and who is the chairman of the most popular party of this country. Now this is their fundamental right, and this fundamental right of theirs is being abused, is being violated by those people who are responsible to maintain law and order and to act in accordance with law and constitution. And these agencies are our police forces, are our administrative forces, and you know what? In Pakistan, this police force of Punjab and even from Islamabad, they have come on roads and they have made slogans that they will brutally crush the people of Pakistan who are enforcing their fundamental right guaranteed under Article 17 of the Constitution of Pakistan. This has happened for the first time. So the people of the world, they are under moral and political obligations, and even the obligations provided under the international conventions, to look into the matter and to perform their role for the release of this political prisoner and for the law and order situation in Pakistan. So this is a collective responsibility which requires public wisdom, which requires collective wisdom. So we are raising this demand that world should see and world should perform its obligation while talking to them, by engaging the authorities of Pakistan and compelling them to act within the framework provided in the Constitution of Pakistan. So یہ کہتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے بہت آزمائش کا دن ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اپنا احتجاج عدم تشدد کے اصول کے تحت، آئین اور قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے 4 کارنرز میں رہتے ہوئے ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان میں، پاکستان کی کریشن سے لے کے آج تک یہ بات رہی کہ اس ملک کو رول پاکستان کی عوام کرے گی یا آرم فورسز کریں گی۔ سو یہاں تک تو آ گیا کہ عوام کے سامنے کھڑے ہوئے یہ ایجنسیز آ گئی ہیں، یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا۔ سو یہاں پہ اب فیصلہ جو ہے وہ ہماری کلیکٹیو وزڈم نے کرنا ہے، ہماری اجتماعی قربانیوں نے کرنا ہے۔ اگر ہم اس منزل کو پار کر لیں گے تو یقینی طور پہ حقیقی آزادی ہماری منزل ٹھہرے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے اور اس کی راہ میں یعنی اس فنڈامنٹل رائٹ کو کل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں، تو پھر فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے جو نیڈفل ہے وہ کیا جائے گا۔ ان سرکمسٹانسز میں پالیسی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ مشینری استعمال نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا ضروری ہوا تو پھر وہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوگی جس کی گنجائش باقی رہے گی۔ صاحب کل تو ہائی کورٹ میں کیس ہوا تھا، جسٹس ارشد علی نے ریمارک دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جاتے ہیں پولیس لے کے، لیکن ہیوی مشینری تو ساتھ نہ لے جائیں۔
کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی وہ عدالت عالیہ کے سامنے یہ نقطہ زیر تجویز نہیں تھا کہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے مشین کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس حوالے سے ہائی کورٹ کا کوئی حکم نہیں آیا. لیکن میں نے آپ کو شروع میں ہی حوالہ دے دیا کہ 2012 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ. اس میں خود عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرنا، سہولتیں فراہم کرنا، پیسفل ڈیمانسٹریشنز کے لیے ہر اقدام کرنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ مہیا کرے گا. سو یہاں پہ تو ہماری طرف سے پیسفل انتظام کیا گیا ہے اپنی مارچ کا. اگر آپ پیسفل ایکسرسائز آف مارچ کو روکنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. یہ نقطہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے زیر تجویز نہیں تھا اور نہ ہی اس نسبت سے عدالت عالیہ نے کوئی فیصلہ دیا ہے. ہاں پالیسی، جہاں تک پالیسی کی بات ہے نا، وہ یہ کہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنی منشا کے لیے وسائل کو. وہ تو ایک اصول ہے، لیکن جہاں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وسائل کو اس لیے استعمال کرنا آئینی اور قانونی ٹھہرے گا کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہے. سو دیٹ از اوور رسپانس.